السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا، ہم سے ایک اور اسلامی سال رخصت ہو گیا، یعنی 1446 ہجری ختم ہوا اور نیا اسلامی سال یعنی 1447 ہجری شروع ہو گیا۔ جب بھی کوئی سال مکمل ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو دو تین پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو موقع ہوتا ہے ایک سال کے مکمل ہونے کا اور نئے سال کی شروعات کا، یہ موقع ہمیں پچھلے سال کا جائزہ لینے اور آنے والے سال کی منصوبہ بندی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی ہم یہ غور کریں کہ جو سال گزرا وہ کیسا گزرا اور آنے والا سال ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس کی کیا پلاننگ ہے، کیا منصوبہ ہمارے پاس ہے۔ جو سال گزرا ہے اس کا جائزہ ہمیں مختلف پہلوؤں کے اعتبار سے لینا چاہیے۔ اپنی دینداری کے اعتبار سے کہ اس سال دینداری کا ہمارا کیا معیار رہا، نمازوں کا کیا معاملہ رہا، رمضان گزرے اس میں روزوں کا کیا معاملہ رہا، قرآن کی تلاوت کا کیا معاملہ رہا، اور جو دین کی اور چیزیں ہیں، دین کے اور تقاضے ہیں، ان کے اعتبار سے ہمارا کیا معاملہ رہا۔ دوسرا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، معاشرتی تعلقات، سماجی تعلقات، گھریلو تعلقات، ان میں ہمارا رویہ کیسا رہا۔ تیسرا، معاشی اعتبار سے اور روزی روٹی کمانے کے اعتبار سے ہم نے کتنی ترقی کی، کتنا ہم آگے بڑھے یا اسی ہم لیول پر کھڑے رہے، یہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے طے کرے گا۔ جو ملازمت کرنے والے ہیں وہ اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری کو ہم نے کیسے ادا کیا، کیا ہم نے تجربہ حاصل کیا، کتنے اور پہلو ہمارے سامنے نئے آئے کام کرنے کے۔ اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ کاروبار میں دیکھیں کہ یہ سال کاروباری اعتبار سے ان کے لیے کیسا رہا، کیا نقصان انہوں نے اٹھائے، کیا فائدے انہوں نے اٹھائے، کہاں کمیاں ہوئیں، کہاں کوتاہیاں ہوئیں، کہاں اچھا ہوا، کہاں برا ہوا۔ تو ہر اعتبار سے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے اس پر غور کرے۔ تو مختلف پہلو ہیں غور کرنے کے، ہم ہر پہلو پر غور کریں اور اپنا جائزہ لیں کہ یہ سال ہمارے لیے کیسا گزرا، ایک جملے میں کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ دوسرا اسی میں جو پہلو ہے وہ یہ کہ آنے والے سال کی ہم پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں کہ جو یہ ایک سال ہمارے پاس ہے، آنے والے 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں کو ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ کاروباری لوگ اپنے اعتبار سے پلاننگ کریں، جو طلباء ہیں وہ اپنے اعتبار سے منصوبہ بندی کریں، جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے اعتبار سے کریں، جو ملازمین ہیں وہ اپنے اعتبار سے کریں، غرض جس کا جو فیلڈ ہے وہ اپنے اعتبار سے ایک پورے سال کی پلاننگ کریں۔ لیکن ایک چیز جو کامن ہے جو سب کے لیے وہ یہ کہ ہم اپنے منصوبے میں یہ بھی شامل کریں کہ دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے مجھے ترقی کرنی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے، اور زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ نمازوں میں کچھ نوافل کا اضافہ کرنے کی کوشش کریں، تلاوت کی کچھ مقدار بڑھانے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کچھ بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اپنے ایمان کے لیول کو، دین کے تقوی کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کا ہم قرب حاصل کر سکیں، اللہ سے ہمارا جو ریلیشن ہے وہ مضبوط ہو سکے، اللہ سے ہمارا تعلق اور زیادہ قوی ہو سکے۔ یہ بھی اپنے منصوبے میں شامل کریں اور باقی اپنے اپنے فیلڈ کے اعتبار سے پورا منصوبہ بنائیں۔ تو ایک چیز تو یہ کہ جو سب کے لیے کامن ہے کہ ہمارا جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو ہمیں کیسے مضبوط کرنا ہے، اس پہ ہمیں کیسے محنت کرنی ہے اگلے سال۔ دوسرا ایک چیز اور سب لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم مطالعہ کرنے کا ایک روٹین اور اس کا ایک شیڈیول بنائیں، یعنی طے کریں کہ بھی روزانہ مجھے جو ہے آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ مطالعہ کرنا ہے، اس ٹائم مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک لسٹ کوئی تیار کر لیں کتابوں کی کہ مجھے یہ 2 کتابیں پڑھنی ہے، 3 کتابیں پڑھنی ہے، 4 کتابیں پڑھنی ہے۔ اب اس میں جو بالکل عام لوگ ہیں جن کے پاس وقت کم ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کم کتابوں کا اپنے لیے مطالعہ کریں گے، کم وہ رکھیں گے گنجائش، اور جو طلباء ہیں، جو پڑھنے پڑھانے کے لوگ ہیں وہ زیادہ گنجائش رکھیں گے۔ تو ہر آدمی اپنے اعتبار سے کوئی 1 کتاب، کوئی 2 کتاب، کوئی 4 کتاب، کوئی 10 کتاب، کوئی 15 کتاب، ایسے ایک شیڈیول اپنا بنائیں اور اس کی لسٹ کتابوں کی وہ اپنے سامنے رکھیں، اور خاص طور سے اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، ان چیزوں کو سر فہرست رکھیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیں اور آنے والے سال کی منصوبہ بندی کریں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے اس نئے سال کی شروعات کے موقع پر، جو ہر سال جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے
تو ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ ہے کہ یہ جو سال ہے ہمارا، اس کو ہجری سال کہتے ہیں، یعنی جو ہمارا کیلنڈر ہے یہ ہجری کیلنڈر ہے، جیسے ایک عیسائی کیلنڈر ہوتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے کیلنڈر ہوتے ہیں۔ جو انگریزی کیلنڈر کہلاتا ہے، عیسائی کیلنڈر کہلاتا ہے، وہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس وقت جو ہے 2025 اس کی چل رہی ہے۔ جو ہجری کیلنڈر ہے اس کے 1446 سال ہو گئے اس کو، اور یہ 1447واں سال جو ہے شروع ہوا ہے۔ تو دراصل یہ ہجری کیلنڈر جو ہے، اس کو ہجری کیلنڈر کیوں کہا جاتا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی، تو اس کی پوری تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جانی چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کے سامنے یہ ہجری کیلنڈر موجود نہیں تھا۔ مہینے تو یہی تھے، محرم، صفر، ربیع الاول، یہی مہینے چلتے تھے، بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن مہینوں کا تو حساب یہ والا تھا، سالوں کا حساب یہ والا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں جو سالوں کا حساب لگایا جاتا تھا وہ کسی بڑے واقعے کی بنیاد پر لگایا جاتا تھا۔ جیسے آپ نے تاریخ میں، اس میں سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضور پاک علیہ السلام عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، یعنی ابرہا نے اپنے لشکر کے ساتھ، ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر جس سال حملہ کیا، تو اس سال کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ فلاں صاحب اس سال پیدا ہوئے، فلاں صاحب اس کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، فلاں صاحب اس کے 5 سال بعد پیدا ہوئے۔ تو مہینے تو یہی تھے، محرم وغیرہ وغیرہ، کہ جیسے حضور پاک کے بارے میں آتا ہے کہ حضور پاک ربیع الاول کے مہینے میں عام الفیل کے سال پیدا ہوئے۔ تو مہینہ تو پتہ ہے محرم، لیکن سال کا اندازہ کوئی ویسے نہیں تھا، کوئی کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ والا کیلنڈر چلتا تھا جو عیسائی کیلنڈر تھا، لیکن اس کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا عرب میں۔ تو وہاں جو رواج تھا سالوں کا، وہ بڑے بڑے واقعات کے اعتبار سے تھا، کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا تو اس کے اعتبار سے سال شروع ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ جیسے کوئی واقعہ ہوا، اب بڑا واقعہ، تو اسی سے لوگ تاریخ طے کر لیا کرتے تھے۔ اب کسی کی پیدائش ہوتی تھی، کسی کی وفات ہوتی تھی، تو اس سال سے جوڑ کے کہتے تھے کہ جو وہ بڑا واقعہ ہوا تھا اس سے 2 سال پہلے، اس سے 5 سال بعد، اس طرح یہ تاریخ چلتی تھی، سال کا اعتبار چلتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے سامنے یہی صورتحال رہی، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی یہی صورتحال رہی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور اس کے بھی کئی سال گزر گئے، تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ ہم جب سالوں کا حساب لگاتے ہیں تو مہینے کی ڈیٹ تو پڑی ہوتی ہے کہ محرم کی فلاں تاریخ فلاں تاریخ، لیکن سال کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا ہے، چونکہ عام الفیل کو بھی کافی سال ہو چکے تھے، 60-70 سال ہو چکے تھے، تو اب شاید اتنے لمبے وقت تک جو ہے عام الفیل کے اعتبار سے سال کو لے کے چلنا وہ بھی ایک مشکل کام ہوتا۔ اور پھر یہ کہ عام الفیل میں ظاہر سی بات ہے، کوئی جو اسلام جو اپنا ہر چیز میں ایک الگ مزاج رکھتا ہے، اس کے اعتبار سے اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، کوئی اس سے وابستگی بھی اس طرح کی نہیں تھی۔ تو حضرت عمر نے چاہا کہ ہمارا اپنا کوئی کیلنڈر ہو، تاکہ ہمارا کوئی اسلامی واقعہ ایسا ہو جس سے ہم اپنے کیلنڈر کو جوڑیں، اور جب بھی وہ اسلامی سال شروع ہو تو وہ واقعہ جو ہے جس سے اسلامی کیلنڈر کو جوڑا جائے وہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھائی جو ہم لوگ سائن کرتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، خط وغیرہ لکھتے ہیں، تو اس پر مہینہ تو لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن سال کا اندازہ کیسے کریں کہ بھئی فلاں صاحب کو جو ہم نے گورنر بنایا تو محرم کی 10 تاریخ کو بنایا، لیکن سال کون سا تھا؟ اب جو خط تھوڑا نیا ہوتا ہے تو اس میں تو اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن 2-4 سال گزر گئے تو کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں صاحب جو ہے اس سال میں جو ہے گورنر بنائے گئے تھے، یا فلاں صاحب کو جو ہے اس سال معزول کیا گیا تھا؟ تو ہمارا کوئی سال ہونا چاہیے اور ہم جب مہر لگائیں تو اس میں مہینہ بھی اور سال بھی لکھا جانا چاہیے۔ تو مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی، اس پہ تو اتفاق ہو گیا کہ اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے، اپنا سال ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ اب کس واقعے کی بنیاد پر ہم اپنے کیلنڈر کو شروع کریں؟ مختلف رائے آئی۔ کوئی کہنے لگا کہ جس سال حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ بہت بڑا واقعہ تھا، ظاہر سی بات ہے، تو ہم اپنے اسلامی کیلنڈر کی شروعات اس سال سے کریں جس سال حضور پاک پیدا ہوئے تھے، یعنی ہم یہ کہیں کہ گویا وہ پہلا سال تھا، اب اس کے اعتبار سے ہم سالوں کا اور تاریخوں کا حساب لگا لیں۔ کسی نے کہا کہ جس سال حضور پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال کو ہم پہلا سال قرار دیں، وہ پہلا اسلامی سال ہو۔ کسی نے کہا کہ جس سال جنگ بدر ہوئی، کیونکہ جنگ بدر بہت بڑا واقعہ تھا، اس سال کو ہم پہلا واقعہ قرار دیں۔ مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن چونکہ بہت آگے تک کی سوچتا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب فراست عطا فرمائی تھی، تو آپ نے یہ سوچا شاید کہ اگر حضور پاک کی پیدائش یا آپ کی وفات یا جنگ بدر جیسے خوشی کے واقعے یا اس طرح کے کسی واقعے کی بنیاد پر اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے گا تو کہیں آگے جا کے لوگ اس واقعے کی بنیاد پر گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں پھر وہ اس کو جو ہے اس طرح سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں
اور پھر وہ ایک رسم نہ بن جائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے ان کے عیسائیوں نے، ماننے والوں نے کیا. اور پھر ولادت اور وفات وغیرہ کی چیزوں سے سال اور کیلنڈر جوڑنے میں بڑے مسائل تھے اور راستے سے ہٹنے کا، انحراف کا، گمراہی کا خطرہ تھا. حضرت عمر فاروق نے ان رائےوں کو تو سائڈ کر دیا، ان کو قبول نہیں کیا. ایک رائے یہ آئی کہ جس سال ہجرت ہوئی ہے اس سال کو ہم پہلا سال قرار دیں اور پھر اس کے بعد اپنا سال شروع کریں، کہ گویا ہجرت والا سال پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے کر کے. اب ہجرت کا جو واقعہ ہے، جس سال حضرت پاک علیہ السلام مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے، ظاہر بات ہے یہ قربانی کا پیغام رکھتا ہے، یہ قربانی کی تاریخ ہے، یہ دین کے لیے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کی تاریخ ہے. اس میں پیغام ہے کہ جب بھی ہمارے دین پر، ایمان پر آنچ آئے تو ہمیں اپنے آپ، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی دولت کو، گھر بار کو، تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. اپنے وطن کو بھی چھوڑ دینا چاہیے لیکن ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ قربانی کا میسج رکھتا ہے، قربانی کا پیغام دیتا ہے. ظاہر بات ہے اس میں کسی رسم کا آگے جا کے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس میں کسی سیلیبریشن کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ لوگ قربانی سے تو ڈرتے اور بچتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے اس رائے کو پسند کیا کہ نہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جس سال ہجرت ہوئی ہے وہ گویا ہمارا پہلا سال تھا، تو اس کو پھر پہلا سال قرار دیا گیا. لہٰذا جب بھی اب نیا سال شروع ہوتا ہے تو فوراً ہمارا ذہن ہجرت کے واقعے کی طرف چلا جاتا ہے اور ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جیسے آج سے 1446 سال پہلے مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے، حضرت پاک علیہ السلام نے دین کے لیے قربانیاں دی تھی، اپنے وطن کو چھوڑا تھا، اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا تھا، اپنی کمائی ہوئی دولت کو چھوڑا تھا، ہجرت کی تھی اللہ کے لیے. تب یہ دین اتنا یہاں تک پہنچا ہے، اس نے غلبہ حاصل کیا ہے اور آج ہم اس دین سے فیض اٹھا رہے ہیں اور ہم بھی اس کے ماننے والوں میں، اس کے غلاموں میں شامل ہیں. تو یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے. تو یہ ہمارے اندر ایک اسپرٹ پیدا کر دیتا ہے، ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں بھی ہجرت والا جو رویہ ہے، ہجرت والا جو مزاج ہے، ہجرت کی جو روح ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم بھی دین کے لیے سارے غلط راستوں کو چھوڑیں گے، سارے غلط کاموں کو چھوڑیں گے، گناہوں کو چھوڑیں گے، اور وقت پڑے گا تو اپنی دولت کو، اپنے گھر بار کو اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. تو جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہ ہجرت کا پیغام اپنے اندر رکھتا ہے، ہجرت کا میسج ہمیں دیتا ہے. تو جس سال ہجرت کا واقعہ پیش آیا تھا اس سال کو پہلا اسلامی سال قرار دیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے تھے، تو وہ 13 سال اس کیلنڈر میں شامل نہیں ہیں، بلکہ پہلا سال کون سا قرار دیا گیا جب آپ نے ہجرت کی. تو جیسے آج 1447 شروع ہو گیا ہے تو 1446 سال ہو گئے ہجرت کو، اور حضرت پاک کے نبی بننے کا جو واقعہ ہے، بعثت جس کو کہتے ہیں، وہ اس سے بھی 13 سال پہلے کا. تو اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو 1446 اور اس میں 13 اور جوڑ لیجئے تو 1459 سال ہو گئے حضرت پاک علیہ السلام کی بعثت کو، اور اس سے 40 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی ہے تقریباً. تو اس کو اگر ہم جوڑ لیں تو 1499 سال ہو گئے حضرت پاک علیہ السلام کی پیدائش کو. تو اس میں بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے کیا اس کا تعلق ہے، کیا اس کا کنیکشن ہے. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ مہینوں کی تاریخ پہلے سے چلی آ رہی تھی، سال کا حساب بھی تھا، لیکن سال کا حساب مختلف واقعات کے اعتبار سے تھا، اس میں کوئی اسلامی واقعہ نہیں تھا. تو صحابہ نے مناسب یہ سمجھا کہ اپنا کوئی واقعہ ایسا اختیار کیا جائے جس کی بنیاد پر ہم اپنے سال کی شروعات کریں. تو مختلف رائے آئی، لیکن ہجرت والے واقعے کو سب نے قبول کیا اور اسی پر فیصلہ ہوا. چنانچہ جس سال ہجرت ہوئی تھی اس سال کو کہا گیا کہ ہم اس سے اپنے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کرتے ہیں. تو وہ پہلا اسلامی سال قرار پایا اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. آج 1446 سال ختم ہو گئے ہیں ہجرت کے واقعے کو اور 1447واں سال شروع ہو گیا ہے. تو محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، نیا سال جب شروع ہوتا ہے، تو یہ ہجرت والا پیغام اور ہجرت والا میسج بھی ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے دین کے لیے اپنی تمام چیزوں کو قربان کرنے کا جذبہ. یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو چونکہ وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور محرم کی جو 10 تاریخ ہے جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس میں ایک بہت دردناک، بہت ہی کربناک اور بہت ہی دل کو زخمی کرنے والا، تکلیف دینے والا واقعہ پیش آیا تھا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ. یہ واقعہ بھی ہمیں یاد آتا ہے اس موقع پر، محرم کے شروع ہونے کے موقع پر، اور ہمارے اندر حضرت حسین کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، وہ تازہ ہو جاتی ہے، ان کا مقام تازہ ہو جاتا ہے، ان کی عظمت جو ہے اور زیادہ پہلے سے ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور ان کا جو مشن تھا، ان کا جو مقصد تھا، اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا جو مشن تھا، ان کا جو پیغام تھا، ہم بھی اس سے اپنے آپ کو وابستہ کریں اور جس راستے پر وہ چلے تھے ہم بھی اسی راستے پر چلیں۔ انشاءاللہ حضرت حسین کی شہادت کا کیا پیغام تھا اس پر الگ سے گفتگو کریں گے۔ فی الوقت انہی 3 پوائنٹس پر جو ہے ہم اپنی یہ گفتگو مکمل کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو یہ 3 پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پرانا سال کیسا گزرا، ہم اس کا جائزہ لیں، احتساب کریں اور آنے والے سال کی منصوبہ بندی کریں۔ دوسرا، جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے سامنے ہجرت کے واقعے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور اپنے اندر بھی ہجرت کا جو مزاج ہے، اس کی جو روح ہے وہ تازہ ہم کو کر لینی چاہیے، اس کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اور تیسرا جو پہلو ہے، پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہوتا ہے اس میں کہ ہم اسلامی کیلنڈر سے واقف ہوں، ہم اسلامی مہینوں سے واقف ہوں۔ ہمیں معلوم ہو کہ 12 جو مہینے ہیں ان کے نام کیا ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول آخر تک۔ بہت سے لوگوں کو اسلامی کیلنڈر اور اسلامی مہینوں سے واقفیت ہی نہیں ہوتی ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کون سا سال چل رہا ہے۔ تو یہ بھی بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم اگرچہ انگریزی سال استعمال کرتے ہیں، انگریزی جو جنوری فروری والا سال ہے اور 2025 جس کی چل رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو مسلمان قوم ہے اس کو زندہ قوم ہونا چاہیے، اور جو زندہ قوم ہوتی ہے وہ اپنے کیلنڈر کو، اپنی چیزوں کو بھولتی نہیں، ان سے غفلت کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنی ضرورت کے لیے انگریزی کیلنڈر استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہجری کیلنڈر کو، اسلامی سال کو فراموش نہ کریں، اس سے اتنے غافل نہ ہو جائیں کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہ رہے کہ کون سا مہینہ اور کون سا سال ہے۔ تو اگر ہمیں مہینوں کے نام یاد نہیں ہے تو ہم مہینوں کے نام یاد کریں، پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو یاد کرائیں اور یہ واقف رہیں ہمیشہ اس بات سے کہ کون سا مہینہ اور کون سا سال چل رہا ہے، تاریخ سے بھی واقف ہونے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس کو زندہ رکھیں، اس کو رواج دیتے رہیں، یہ اس سال کا ہم سے تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔